Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear children of heaven, Alhamdulillah, dear listeners, we are doing a series of books called Children of Heaven book series by Ustaza Nigat Hashmi. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're going to look at the book called Truth. Truth. सच्चाई. हम इसको देखते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Page number 1. What is truth? सच्चाई क्या है? To tell the reality without any fear or additions. To tell exactly what happened instead of telling riddles here and there. Speak according to real facts. सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि हम सच बोलें, हमें डर ना लगे सच बोलने से, और हम कुछ उसमें ज़्यादा नहीं चीज़ें अपने से डाल दें. जो सच है बस वो सच है, वो उतना ही बोलें. और to tell exactly what happened instead of telling riddles here and there. बिल्कुल जो सच है वैसी ही सच्चाई बयान करें, कोई आगे पीछे चीज़ें मिलाई नहीं उसमें. रियल फैक्ट्स जो हैं उसकी तरह जो हकीकत है वो बयान करें. हम पेज 2 को देखते हैं. Truth of intentions. A person can be truthful by his intentions. हमारे जो हमारे इंटेंशंस हैं ना, जो हमारी अल्लाह विल मेजर द एक्ट्स बाय आवर इंटेंशंस. हमारी जो नीयत है ना वो सच होनी चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नीयतों को देखता है. इफ़ अ पर्सनस इंटेंशन इज़ ट्रू, अगर इंसान की नीयत सच है, ट्रू है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़रूर इनाम देंगे. अल्लाह सुब्हानहू ताला इस बात की कदर करते हैं जो इंसान सच बोलता है. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "Indeed, deeds depend upon intentions." सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1 है कि हमारे अमाल जो हैं हमारी नीयत पे उनका दारोमदार है. हमारी नीयत पे अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें जज करेगा. अल्लाह विल जज आवर डीड्स अपॉन आवर इंटेंशंस. जो हमारे नीयत है उस पे अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें रिवॉर्ड करेगा इंशाअल्लाह. हम पेज 3 को देखते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. ट्रूथ ऑफ स्पीच. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, ओ यू हु बिलीव, fear Allah and always speak the right truth, that he may make your conduct whole and sound and forgive you your sins. सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 70 है. अल्लाह सुब्हाना कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए हैं अल्लाह से डरें और सच बात करें, और that he may make your conduct whole and sound and forgive your sins. इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम डरेंगे और सच बोलेंगे क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी नहीं चाहते. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे मामलात जो हैं वो अच्छे कर देंगे और हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह. हम पेज नंबर 4 को देखते हैं. Truth of actions. One must be true in daily dealings, in promise keeping, in trade and business, in financial matters, in relation with Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमें सच्चा होना है. हमारी जो तिजारत होती है ना, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग डील करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए. जो चीज़ है उसके बारे में सच बयान करना चाहिए. सही है ना. और हमें अपनी प्रॉमिस को बरकरार रखना है. हमने जो वादा किया उसको पूरा करना है. और फिर से डेली डीलिंग्स में, पहले डेली डीलिंग्स था, डेली डीलिंग्स में हमारे जो ताल्लुकात है ना उसमें सच्चाई होनी चाहिए. फिर बाद में है नंबर 3, इन ट्रेड एंड बिजनेस. जो हमारी बिजनेस होती है, बाइंग सेलिंग, ये सारी चीज़ें, इसमें भी सच्चाई होनी चाहिए. फाइनेंशियल मैटर्स में सच्चाई होनी चाहिए. जब हम पैसे देते हैं या लेते हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए. झूठ नहीं कि हम 100 रुपये दे रहे हैं तो हम उसमें से 2 रुपये निकाल लें और कहें ये 100 रुपये है. इस तरह, या 1000 रुपये हैं हम उसमें से 50 निकाल लें और कहें ये 1000 रुपये हैं. ऐसे नहीं कर सकते हम. दैट इज़ नॉट ट्रूथ. वी हैव टू बी fair in our financial dealings.
in relation with Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہمارے جو سچائی کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ wa ta'ala سے توکل کرنا چاہیے اور سچ ہمیشہ سچائی کو برقرار رکھنا چاہیے. We should be truth of actions in relation with Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And page 5, fulfilling demands of Allah and following the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, following the teachings of the Quran, truthful in spending money for Allah subhanahu wa ta'ala, no showing off, acting according to what one said. Due to impurity in words and action, one becomes a hypocrite. ہماری جو نیت ہوتی ہے نا وہ بالکل صاف ہونی چاہیے. ہم اگر پیسے دیں اللہ کی راہ میں تو سچ مچ اللہ کی راہ میں ہی پیسے دینا چاہ رہے ہوں, ہم شو آف نہ کرنا چاہ رہے ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے الفاظ ڈیو ٹو امپیورٹی ان ورڈز, اگر ہمارے الفاظ سچ نہ ہوں, ہمارے اعمال سچ نہ ہوں, تو ہم منافق بھی کہلائے جا سکتے ہیں. We don't want to be a hypocrite. We want to be truthful in all our dealings, inshallah. Let's look at page 6, rewards. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, a truthful tradesman will be under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala when there will be no shade. جو انسان بزنس کرتا ہے, جو تجارت کرتا ہے, اگر وہ بالکل ایمانداری سے کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ اس پہ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر. الحمدللہ کتنا بڑا انعام ہے, کتنا بڑا انعام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. Rewards, look at page 7 or more rewards. Surah Hujurat ayat number 15. Only those are believers who have believed in Allah, His Messenger, and have never since doubted but have striven with their belongings and their persons in the cause of Allah. Such are the truthful ones. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرتے ہیں, اور وہ کبھی شک نہیں کرتے ان چیزوں پہ, اور وہ جد و جہد کرتے ہیں اپنے مال سے, اپنی جان سے اللہ کی راہ میں, اور وہی ہیں سچے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں پیج 8 کو, signs of prophethood. Truth is the sign of prophethood. جو بھی نبی ہیں وہ سچے, بالکل سچے لوگ ہیں. All prophets are truthful. Prophets are known as truthful people before they became prophet. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو نبی بنایا, رسول بنایا, اس سے پہلے وہ ٹروتھفل تھے. اللہ نے چوز کیا نا اچھے لوگوں کو, سچے لوگوں کو. الحمدللہ. پیج 9. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a truthful person in his intention, speech, actions, in promises, and courteous as well. His enemies said about him, جو دشمن تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی کہتے تھے, this face of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, cannot be a face of a liar. یہ جو چہرہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ہو ہی نہیں سکتا چہرہ جھوٹے کا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. ہم دیکھتے ہیں پیج 10 میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اور بہت سارے اب پروفٹس آئیں گے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس, حضرت موسیٰ. الحمدللہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سچے نبی تھے, سچے پیغمبر تھے, سچے رسول تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام was such a truthful person that Allah is a witness upon his truthfulness. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سچے تھے. سورہ مریم میں آتے ہیں, and mention in the book, O prophet, the story of Ibrahim. He was surely a man of truth and a prophet. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کہ وہ بہت سچے انسان تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے. اللہ is a witness upon حضرت اسماعیل who fulfilled the promise with his father. انہوں نے وعدہ پورا کیا. And mention in the book, O prophet, the story of Ismail alayhi salam. He was truly a man of his word and was a messenger and a prophet.
پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں حضرت ادریس was such a truthful person that Allah is a witness upon his truthfulness and mentioned in the book, O Prophet, the story of Idris. He was surely a man of truth and a prophet. سورہ مریم میں آیت نمبر 56 میں یہ آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ is a witness upon the truthfulness of Musa علیہ السلام and mentioned in the book, O Prophet, the story of Musa. He was truly a chosen man and was a messenger and a prophet. اتنے خوبصورت لوگ ہمارے ہیروز ہیں یہ سب. ان کی زندگیوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. They are our heroes. We learn lots and lots of lessons from the lives of these beautiful, wonderful prophets, our role models. As we see on page 14, light of Allah. Truth is the light of Allah subhanahu wa ta'ala. جو سچائی ہے نا وہ نور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں and whose word is more truthful than Allah's. کس کے الفاظ زیادہ سچے ہو سکتے ہیں اللہ کے الفاظ سے, اللہ کے بیان سے؟ کسی کے نہیں. اللہ سب سے سچے ہیں. and whose word is more truthful than Allah. 2 دفعہ سورہ نساء میں, سورہ 87 اور سورہ 122 میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بیان سے, اللہ کے کلام سے, اللہ کے الفاظ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہر چیز جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ سچی ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کا بیان ہے. اللہ اکبر. پیج 15 کو ہم دیکھتے ہیں. What is a lie? To give false evidence, to swear falsely, to tell a lie considering it a joke, to adopt a false attitude, to tell a lie to make other people laugh. اب ہم سچائی کی بات کرتے آئے ہیں نا. We have been speaking about truth. Now we're speaking about the opposite. Lying, جھوٹ بولنا. جھوٹ کس لحاظ میں لوگ بولتے ہیں؟ فالس ایویڈنس دیتے ہیں, غلط گواہی کرتے ہیں, اور غلط swear falsely. وہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ایسا مذاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اپنے رویے میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے. یہ سارے جھوٹ اللہ کو نہیں پسند. ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بالکل نہیں. لاسز آف لائنگ, نقصانات, جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, avoid falsehood as falsehood leads to impiety and impiety leads to hell. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6094. Angels turn away from that person due to ill smell of falsehood. A liar loses trust due to lies. He has to tell 100 more lies to hide the one lie. He is added in the list of hypocrites as telling lies is hypocrisy. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلط بیانی ہوتی ہے نا, جو جھوٹ ہوتا ہے, وہ لے جاتا ہے ہمیں ناپاکی کی طرف, اور ناپاکی ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اتنا زیادہ نقصان ہے جھوٹ کا, ٹھیک ہے نا. اور angels turn away from that person due to ill smell of falsehood. جو فرشتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں ان لوگوں سے جو جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ جھوٹ کی ایک بھو ہوتی ہے, بیڈ اسمیل, جو فرشتے سونگھ سکتے ہیں. اللہ اللہ ہمیں سچا بنائے, آمین. فرشتے ہمارے دوست ہیں, ہم ان کو دور کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے. A liar loses his trust due to lies. جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. پھر he has to tell 100 more lies to hide one lie. جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا, وہ جھوٹ چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ کے اوپر جھوٹ, کتنی بری بات ہے. He is added in the list of hypocrites as telling lies is hypocrisy. جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ
اس لسٹ میں آ جاتا ہے جو منافق ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا منافقت ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح، سچائی کو ہم جب چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو یہ منافقت ہوتی ہے. دس از hypocrisy. We go to page 17. Page 17 says کیا فائدے ہیں سچ بولنے کے لیے؟ Benefits of truth. اللہ سبحانہ وتعالیٰ said, O believers, be mindful of Allah and be with the truthful. وہ لوگ جو مومن ہیں، آپ لوگ یہ یاد رکھو، be mindful کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، be mindful of him and be with the truthful. اور سچائی کے ساتھ رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سورہ توبہ آیت نمبر 119. تو کیا فائدے ہیں ٹروتھ کے؟ ٹروتھ کلینز دا ہارٹ. دل کی صفائی ہوتی ہے سچائی سے. جنت کے دروازے کھلتے ہیں سچوں کے لیے. One who is truthful, his heart can be a house of virtue. جو سچا ہوتا ہے نا انسان، اس کا دل ایک بہت پاکیزہ ہوتا ہے، الحمدللہ. اور one who is not truthful, his heart can be a house of evil. اور جو سچا نہیں ہوتا، اس کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ ایول ہو سکتا ہے، خراب، گندا. پیج 18. Truth leads to Jannah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, always speak the truth as it leads to piety and piety leads to heaven. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6094. Let's spend a life of truth. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمیشہ سچ بولو. سچائی جو ہے وہ پائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اچھائی کہاں لے کے جاتی ہے؟ ہمیں جنت میں. الحمدللہ ہم چلڈرن آف ہیون ہے نا، ہم جنت جانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد، ہمارا aim in life is to achieve Jannah. That is our true aim in life. We want to be truthful because we want Jannah. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala آپ سے راضی ہو. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with you. Thank you for listening. You're wonderful children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.